12 مہینے جن چیزوں کا روزہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا ہے کہ اب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، روزہ رکھ لیا ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، روزہ رکھ لیا ہے اپنی دکان سے مال کے عیب کو چھپا کر نہیں بیچیں گے، روزہ رکھ لیا ہے کسی کی زمین کو ناحق نہیں کھائیں گے، روزہ رکھ لیا ہے ڈپلیکیٹ دستخط نہیں ماریں گے، روزہ رکھ لیا ہے 420 نہیں کریں گے، روزہ رکھ لیا ہے بیوی کو تکلیف نہیں دیں گے، روزہ رکھ لیا ہے ماں باپ کو تکلیف نہیں دیں گے، روزہ رکھ لیا ہے بہن بھائی کو نہیں ستائیں گے، روزہ رکھ لیا ہے پڑوسی کو نہیں ستائیں گے، روزہ رکھ لیا ہے زنا نہیں کریں گے، روزہ رکھ لیا ہے چوری نہیں کریں گے، روزہ رکھ لیا ہے نماز نہیں چھوڑیں گے، روزہ رکھ لیا ہے آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درود و سلام ہو آقا نامدار سرور کونین صاحب قاب قوسین حبیب کبریا خاتم الانبیاء امام الانبیاء تاجدار انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ انتہائی احترام کے لائق سامعین حضرات، آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 یہ دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کروں، ہمارا جو تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے اس کے ٹاپک سمجھا دوں کہ آج سے 15 دن پہلے آپ نے آیت بر یعنی نیکی والی آیت کی تفسیر پڑھی، اس میں ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ نے بتلا دی۔ اس کے بعد آپ نے قتل کے معاملے میں تفسیر پڑھی، یعنی قتل کے معاملے میں قرآن کا قانون اسلامک لا کیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وصیت کے احکام پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آرڈرز یہ احکام ہمیں اس لیے دیے کہ قتل کا قانون اس لیے بتلایا کہ ہماری جان محفوظ ہو جائے، اور مال کے معاملے میں وصیت کا قانون اس لیے بتلایا کہ ہمارا مال محفوظ ہو جائے۔ آج جو آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں ان آیتوں کا عنوان ہے روزہ۔ روزے کی فرضیت کے احکام ان آیتوں میں ہم پڑھیں گے۔ اب آپ دیکھیں آیت کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 89 مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا فرمائے۔ آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں، تفسیر میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا کتنی دفعہ ہے
تو اس کا جواب ہے 89 مرتبہ۔ اب تک آپ نے کتنے پڑھ لیے؟ 3 پڑھ لیے، یہ چوتھا چل رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا 1۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة 2۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى 3۔ اور یہ چوتھا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اب ترجمہ کر رہا ہوں آیت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلے لوگوں پر۔ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا تم سے پچھلے لوگوں پر، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ پچھلے جو پیچھے گزر گئے، اگلے جو ہم سے پہلے آئے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلے لوگوں پر روزے فرض تھے۔ یہ بات کیوں فرمائی اللہ تعالیٰ نے؟ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہا ہے کہ میرے بندو، روزہ رکھنا یہ تکلیف کا کام ہے، مشقت کا کام ہے، لیکن اس تکلیف میں اکیلے تم نہیں ہیں جو یہ تکلیف اٹھا رہے ہیں، تم سے پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جو اٹھا چکے ہیں۔ اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان کو اگر وہ کوئی تکلیف میں مبتلا ہے اور اس کو کوئی اسی کے جیسا بندہ جو تکلیف میں مبتلا مل جائے، تو جب وہ اس سے ملتا ہے تو اس کو ایک تسلی ہوتی ہے، اس کو ڈھارس بنتی ہے کہ بھئی چلو میں اکیلا نہیں اٹھا رہا۔ تو یہ روزے صرف ہم پر فرض نہیں تھے، پچھلی قوموں پر بھی، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ یہ بات الگ ہے کہ ان کی شکل روزے کی الگ ہوگی، پھر ہمارے پاس سحری ہے، افطار ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن فرض تھے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب ایک اہم بات بتا رہا ہوں، روزے کا میننگ کیا ہے؟ روزے کا ڈیفینیشن کیا ہے اسلامی اعتبار سے؟ ہے معلوم؟ صوم جو لفظ آتا ہے اس کا جمع ہے صیام، روزے، اس کے معنی ہے کیا؟ مطلب ہے اس کا تقویٰ نہیں، میننگ بتا رہا ہوں، آپ مقصد بتا رہے ہیں۔ روزے کا مقصد ہے، روزے کا میننگ صوم کے معنی ہے الامساک عن المفطرات الثلاثہ نہارم مع النیہ۔ بہت باؤنسر چلے گیا اردو، عربی میں بول دی۔ مطلب یہ ہے کہ 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کے معنی اصل میں رکنا، لیکن اصطلاحی معنی اس کا ڈیفینیشن شریعت کے حساب سے 3 چیزوں سے رکنا: کھانا، پینا اور بیوی، اور بیوی نے شوہر سے، دونوں طرف سے ہو سکتا ہے نا، تو دونوں نے اس سے رکنا۔ کب سے کب تک رکنا؟ سورج غروب ہونے سے پہلے سحری کر لے، اور جیسے ہی سورج غروب ہو جائے افطار کر لے۔ طلوع ہونے سے پہلے سحری کر لے اور غروب جب ڈوب جائے تو افطار کر لے۔ اگر اس میں 1 منٹ پہلے بھی اگر کوئی روزہ کھول دے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ سورج ڈوبنے کو 1 منٹ باقی ہے، اس نے کھول دیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہو گئی روزے کی تعریف۔ ٹھیک ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر روزے فرض ہیں، کیے گئے ہیں جیسے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ یہ اللہ تسلی دے رہا ہے، تسلی کی فضیلت ہے۔ کوئی بندہ اگر آپ کو مسلمان بھائی مصیبت میں مبتلا ملے، آپ اس کو تسلی دیں، ٹھیک ہے، تو وہ بندہ جو مصیبت میں مبتلا ہے اور آپ اس کو جا کر تسلی دے رہے ہیں، تو آپ کو ویسے ہی ثواب ملے گا جیسے اس مصیبت میں مبتلا شخص کو مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون۔ یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے جو آپ نے جواب دیا تھا، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ بولو، تقوی، اور آسان کر کے متقی بننا، اور آسان
نیک بننا اور آسان، اللہ اچھا سچا مسلمان بنانا چاہتا ہے۔ نہیں سمجھے ابھی بھی آپ؟ اب اس کی تفسیر کر رہا ہوں، سمجھ میں آئے گا۔ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو اللہ کے حکم پر رکھتے ہیں، اور اللہ کچھ حلال چیزوں کو ہمارے لیے حرام کر دیتا ہے۔ روزے کی حالت پینا حلال ہے، پینا پانی پینا حلال ہے، کھانا کھانا حلال ہے، جائز بیوی سے قربت حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں یہ حرام ہے۔ ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اللہ آپ نے آرڈر دیا ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا، برابر ہو گئی بات یہاں پر۔ تو اب اللہ یوں کہہ کے کہ لعلکم تتقون، میرے بندے تو نے میرے احترام کے خاطر، میرے رسپیکٹ کے خاطر، میری عزت کے خاطر میں نے جو حلال کیا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں نے حرام کیا تھا، تو نے اس کا پاس و لحاظ رکھا، اس کی اہمیت کو آپ نے سمجھا، اس کی ویلیو کو آپ نے سمجھا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک چھوٹا روزہ ہے جس کی آپ نے پابندی کی ہے، ایک بڑا روزہ ہے جو 12 مہینے ہوتا ہے۔ 12 مہینے بھی میرے بندے، کچھ میرے آرڈرز ہیں جس کو میں نے کہا ہے کہ اس کو نہیں کرنا، تو اس کو فالو نہیں کرتا۔ 12 مہینے جن چیزوں کا روزہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا ہے کہ اب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، روزہ رکھ لیا ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، روزہ رکھ لیا ہے اپنی دکان سے مال کے عیب کو چھپا کر نہیں بیچیں گے، روزہ رکھ لیا ہے کسی کی زمین کو ناحق نہیں کھائیں گے، روزہ رکھ لیا ہے ڈپلیکیٹ دستخط نہیں ماریں گے، روزہ رکھ لیا ہے 420 نہیں کریں گے، روزہ رکھ لیا ہے بیوی کو تکلیف نہیں دیں گے، روزہ رکھ لیا ہے ماں باپ کو تکلیف نہیں دیں گے، روزہ رکھ لیا ہے بہن بھائی کو نہیں ستائیں گے، روزہ رکھ لیا ہے پڑوسی کو نہیں ستائیں گے، روزہ رکھ لیا ہے زنا نہیں کریں گے، روزہ رکھ لیا ہے چوری نہیں کریں گے، روزہ رکھ لیا ہے نماز نہیں چھوڑیں گے، روزہ رکھ لیا ہے آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے۔ یہ سب چیزوں کا ہم نے روزہ رکھا ہے۔ تو اللہ یوں کہتا ہے کہ میرے بندے، ایک مہینے کے روزے میں تو بڑی پابندی کرتا ہے، لیکن ایک روزہ جو سال بھر کا ہے، جو روزے کا مقصد ہے، اللہ فرما رہا ہے لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ۔ نہیں سمجھے ابھی بھی؟ اور سمجھاتا ہوں۔ رمضان گزر گیا، 2 لوگ ہیں، ایک نے رمضان گزرتے ہی فوراً عید کے دن ہی تھیٹر میں چلے گیا، کسی ہیرو کی فلم لگی، پہلا دن فرسٹ ڈے فرسٹ ٹکٹ لے کر پہلی صف میں بیٹھا ہے، جہنم میں بھی پہلی صف میں ہوگا اگر بغیر توبہ کے چلا گیا۔ تو اب آپ بتائیے اس شخص نے روزے کے مقصد کو حاصل کیا؟ نہیں کیا۔ اب دوسرا شخص ہے جس نے پورے رمضان پابندی کیا، لیکن جیسے ہی رمضان گزرے ہیں اب وہ جھوٹ سے بچ رہا ہے، پہلے جھوٹ بولتا تھا اب نہیں بول رہا، پہلے دھوکہ دیتا تھا اب نہیں دے رہا، شارٹ میں کرتا ہوں بات کو، لمبی نہیں کرتا، پہلے گناہ کرتا تھا اب نہیں کر رہا۔ تو بولو اس نے مقصد حاصل کر لیا روزے کا؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اللہ کی ریکوائرمنٹ روزہ رکھوانے سے ہم سے یہ ہے لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ۔ حدیث کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ کوئی بندہ روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بات نہیں چھوڑتا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، اور عملی طور پر جھوٹ کرنا نہیں چھوڑتا۔ عملی بھی جھوٹ ہوتا ہے، حدیث میں آیا ہے اس لیے بتلا رہا ہوں، اور بڑی اہم باتیں آپ کو معلوم ہوگی، ہوش میں رہ کر سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس کی تفسیر۔ ایک ہوتا ہے زبانی جھوٹ اور ایک ہوتا ہے عملی جھوٹ۔ فرمایا کہ جو بندہ زبانی جھوٹ اور عملی جھوٹ نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں ہے اس کی کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ سمجھ رہے؟ بعض علماء کے نزدیک، سب کے نہیں، بعض علماء کے نزدیک جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سب کے نزدیک نہیں۔ تو عملی جھوٹ کیا ہے؟ جو اگزامپل تفسیر میں لکھا ہے وہی بول رہا ہوں۔
کسی شخص کے بال سفید ہو گئے، وہ ان کو سفید رہنے دے، چلتا ہے۔ لال کلر کی مہندی لگائے، چلتا ہے، سنت کا ثواب ملے گا، بہت خوبصورت لگتا ہے، کبھی کر کے دیکھیں۔ لیکن کالا خضاب وہ لگا رہا ہے تو پھر یہ منع ہے، یہ منع ہے، یہ اپنے عمل سے جھوٹ بول رہا ہے۔ نسائی کی حدیث ہے، فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ، ایسی مرد، ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو اپنے سفید بالوں کو کالا کریں گے۔ یہ عملی جھوٹ ہے، جو اپنے سفید بالوں کو کالا کریں گے۔ اور اگلی بات سنیں، اگر یہ میری بات ہوتی نا، آپ تو مسجد سے نہیں نکلن دیتے مجھے یہ، لیکن یہ بات ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے لوگ جو اپنے سفید بالوں کو کالا کرتے ہیں، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ یعنی 40 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ وعید کس کے بارے میں آئی ہے معلوم؟ اس کے علاوہ ہم علماء کرام کے بارے میں، کہ کوئی عالم تفسیر کرتا ہے، درس حدیث دیتا ہے، تقریر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، لوگوں کو دین کی بات بتاتا ہے، مقصد یہ ہے کہ لوگ تعریف کرنا، لوگوں نے مولانا بہت اچھی تفسیر کرتے، بہت اچھا بتاتے، بہت اچھا سمجھاتے، تو ایسا عالم جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جو ان کے بارے میں وعید ہے۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے۔ اب بہت سے لوگ ہوں گے جن سے یہ گناہ ہوا ہوگا کہ انہوں نے اپنے بال کالے کیے، تو اب ایک خوشخبری سن لیجئے، 19 پارے کی آیت ہے، وَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جو بندہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لے، کر دیا تھا کالا، کر دیا تھا خضاب لگا دیا، اب سچے دل سے توبہ کر رہا ہے کہ میں مہندی لگاؤں گا یا ویسے رہنے دوں گا، سنیے بشارت 19 پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے گناہ کو نیکی بنا دیں گے۔ ابھی گناہ تھا، اس کو کیا کریں گے؟ نیکی بنا دیں گے۔ ایک بہت بڑے گنہگار نے ایک بڑے عالم دین سے یہ بات سنی، قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے، ان کے ساتھ تھا، وہ تو کہنے لگا کہ مولوی صاحب میری نیکیاں آپ سے زیادہ ہے۔ مولانا نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ میں بہت بڑا گنہگار تھا، ابھی آپ نے قرآن کریم کی آیت بتائی، میں نے سچے دل سے توبہ کر لیا، اب اللہ نے میری وہ ساری نیکیاں بنا دی، اور واقعی سچی بات ہے۔ تو جو گناہ ہے اللہ اس کو نیکی بنا دے گا۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں، کوئی بندہ اگر لال مہندی لگائے نا، سنت کا بھی ثواب ملتا ہے، اور بعض لوگ اتنے خوبصورت لگتے ہیں اس میں، آپ کبھی عمل کر کے دیکھیں، سنت کی ایک اپنی تازگی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا، تم کو متقی بنانا۔ ہو گئی ایک آیت، اب صرف آخری آیت باقی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایام معدودات، چند روز ہیں گنتی کے۔ اس کی تفسیر میں ایک حدیث سنا کر آگے بڑھے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے جو ہے وہ چند دن ہیں، بخاری کے اندر حدیث ہے، انگلی کے اشارہ کر کے بدلا ہے، یا 29 دن ہوتے ہیں یا 30 دن، دو چیزیں جو ناممکن ہیں۔ 28 دن کا رمضان نہیں ہو سکتا، 31 دن کا بھی نہیں ہوتا، یا 29 یا 30۔ ایام معدود کا یہی تفسیر ہے۔ بس آگے چلیے، آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پھر جو کوئی ہو تم میں بیمار یا مسافر تو ان پر ان کی گنتی ہے اور دنوں سے، یعنی دو لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ایک مریض اور ایک شرعی مسافر، یہ دونوں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیسا مریض ہونا؟ ایسا مریض، ہر مریض نہیں، جو روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، اس کی تکلیف بڑھ جائے گی،
یا اس کو بھوک کی برداشت نہیں ہے یا وہ موت کے منہ میں جا سکتا ہے، ایسا مریض کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑے گا، لیکن پھر اس نیت سے چھوڑے گا کہ بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بعد میں ان روزوں کی وہ قضا کرے گا۔ ایسی عورت ہے جس کو حمل ہے، اب اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ محترمہ اگر آپ روزہ رکھیں گی تو آپ کو یا حمل میں جو بچہ ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے، روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ دودھ پلانے والی عورت ہے، ڈاکٹر نے کہا آپ روزہ رکھیں گی، بچے کو دودھ نہیں آئے گا، آپ کو یا بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ کنڈیشن بتلائی ہے، لیکن ایک اور اہم مسئلہ بتایا ہے علماء کرام نے کہ یہ ہر ڈاکٹر کے کہنے سے نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر کی بھی 3 کنڈیشن ہیں، یہ بات نوٹ کر لیجئے۔ ہر ڈاکٹر کے کہنے سے مریض روزہ نہیں چھوڑے گا، وہ ڈاکٹر کی 3 حالتیں بتلائی ہے۔ پہلی حالت یہ کہ وہ ڈاکٹر کا مسلمان ہونا شرط ہے، جو آپ کو ایڈوائز دے رہا ہے روزہ چھوڑو، غیر مسلم نہیں، یاد رہے گا۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس ڈاکٹر کا خود روزے دار اور نمازی پرہیزگار متقی ہونا ضروری ہے، ورنہ ڈاکٹر صاحب خود ہی نہیں رکھ رہے اور لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں، اب وہ خود ہی نہیں رکھنے، مطلب ان کو خود کو اہمیت نہیں ہے روزے کی، تو پھر ان کا اعتبار نہیں چلے گا۔ اور تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ مستند ڈاکٹر ہو، ڈگری والا، مستند حکیم ہو، ڈگری والا۔ ایسا نہیں کہ ابا حکیم تھے، ابا ڈاکٹر تھے تو ابا کی شیشیاں لے کے بیٹھ گیا اور بولے ابا کھانسی کو یہ دیتے تھے، زکام کو یہ دیتے، یہ چل رہی ہے دکان، نیم حکیم خطرے جان، وہ نہیں چلے گا۔ ہاں اگر ایسی کنڈیشن بن جائے کسی کی کہ کہیں پر کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے مسلمان، ہو سکتا ہے نا، سب غیر مسلم ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے آپ سے فتویٰ لے گا، کیونکہ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور بیماری کی حالت میں روزہ رکھ سکتا یا نہیں رکھ سکتا، یہ انسان کو بھی سمجھتا، اور روزہ رکھوں گا تو میرا باڈی برداشت کرے گی نہیں کرے گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں تو بالکل رکھنا چاہیے، کیونکہ آخر میں آیت آ رہی ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ مریض کی کنڈیشن ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر وہ سدھر جائے، صحت ہو جائے، تو پھر وہ روزے جو چھوٹے ہیں ان کی قضا کرے گا۔ قضا کے مسائل بتاتا ہوں، پہلے مسافر کے سن لیں۔ پھر آگے فرمایا او علی سفر، وہ اگر سفر میں ہے کوئی، سمجھ رہے، مسافر کا لفظ نہیں فرمایا، علی سفر فرمایا، یعنی وہ سفر میں ہے مستقل۔ مطلب کیا کہ کوئی بندہ ہے وہ مسافر ہے، شرعی مسافر، تو اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ ہمارے زمانے میں ویسے سفر مشکل نہیں ہے جیسے پرانے زمانے میں تھے، ہم اسی کار میں سفر کرتے ہیں اور سہولت والی سواریاں ہوتی ہیں۔ ہاں اگر کبھی سفر میں ایسی کنڈیشن آ جائے کہ بہت مشقت ہو جائے، تکلیف ہو جائے، اور روزہ اگر نہیں توڑیں گے تو پھر تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو پھر توڑ دینے کا حکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں نکلے، مقام قدید ہے یا قدید ہے، اس مقام پر پہنچے، ظہر کا وقت تھا، بتلایا گیا 311 میل ہے مدینے سے مکہ، کہ یا رسول اللہ بہت سے لوگ روزے کی حالت میں ہیں، فتح مکہ ہو رہا ہے اور لوگ گر رہے ہیں، چکر آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگایا ظہر کی نماز کے بعد، اور سب کے سامنے پانی پی لیا، اور سب کو کہا کہ تم سب بھی روزہ توڑ دو، بعد میں اس روزے کی قضا کر لینا۔ تو یہاں سے مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی مسافر ہے تو وہ روزہ رکھ کر نکلے گا اپنے گھر سے، اگر مشقت برداشت کر سکتا ہے کر لے گا، تو قرآن میں لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اچھے اعمال کو خراب مت کرو، روزہ مکمل کر لے۔ اور ایسی کوئی کنڈیشن آ جائے کہ اب برداشت ہی نہیں ہو رہا تو پھر روزہ توڑ سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب وہ شرعی مسافر کب بنے گا؟ جب آپ کسی مقام پر جا رہے ہیں جو منزل مقصود ہے آپ کی، وہ پرانا مسئلہ سمجھ لیجئے، آپ کو پرانے سے لے کے نئے مسائل تک لے کر آ رہا ہوں۔ کب شرعی مسافر بنے گا؟
3 روز اگر وہ کنٹینیو چلے گا 3 دن تو جس جگہ پر پہنچے گا اتنی مسافت میں وہ شرعی مسافر بنے گا، اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، نماز میں قصر کرنے کی اجازت ہے۔ ابھی نہیں سمجھے آپ، اور تھوڑا مشکل کرتا ہوں۔ 48 میل جب آپ جائیں گے تب آپ 1 سائڈ تو شرعی مسافر بنیں گے۔ ابھی بھی نہیں سمجھے، اب سمجھ میں آئے گا۔ 77 کلومیٹر جب جائیں گے تو آپ شرعی مسافر بنیں گے۔ 77 1 سائڈ، سمجھ رہے؟ ورنہ کوئی کہے کہ بھائی جانا 37 آنا 37، جی مسلمان ہے بھائی، سہولت کے مسائل خود اچھے سے بنا لیتے، وہ ہوگا 77 تو 36-37 کلومیٹر جا رہے اور حساب لگا رہے بھائی مسافر ہو گیا میں، ایسا نہیں۔ 1 سائڈ 77 کلومیٹر ہے تو پھر وہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن کب ہے؟ جب آپ کو ڈر ہے کہ میں بہت پریشانی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، مسافر نے روزہ رکھ لینا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے روزے کی قضا اگر تا عمر بھی اگر روزہ رکھے تو ہو نہیں سکتی برابر، کیونکہ رمضان کا روزہ رمضان کا ہے بھائی، وہ کوالٹی اور وہ چیز آ نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، اللہ دے دے گا اجر، بات الگ ہے، لیکن وہ بات نہیں آ سکتی۔ تو نماز میں قصر کرے گا وہ، ظہر، عصر اور عشاء، یہ 4 رکعت والی نماز میں جب تنہا پڑھ رہا ہے اکیلے تو اس کو 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے، اگر 4 پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہوش میں رہ کر سنیے، قصر کی حالت میں تنہا اکیلے اگر نماز پڑھ رہا ہے ظہر، عصر اور عشاء تو 2 رکعت پڑھنا، قصر کرنا ضروری ہے۔ 4 پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ 4 کب پڑھ سکتا ہے مسافر؟ جب امام کے پیچھے پڑھ رہا، ورنہ ادھوری بات اگر کوئی سن لے گا تو بولیں گا مولانا نے بتائے تھے تفسیر میں 4 پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ یہ امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہا کوئی بیچارہ، امام صاحب نے 2 رکعت میں بیٹھے، وہ اللہ اکبر بول کے کھڑے ہو گئے اور اس نے سلام پھیر کے چل گیا، بولے ہم کو تفسیر میں بتائے تھے مولانا نے 2 پڑھنا ضروری ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں وہ ایسا ہے کہ اگر آپ امام ہیں اور مسافر ہیں اور آپ کو نماز پڑھانے کا موقع مل گیا، آپ کے پیچھے مقیم لوگ بھی ہیں، تب بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھائیں گے اور سلام پھیرنے کے بعد اعلان کریں گے کہ امام مسافر ہے، مقیم حضرات اپنی نماز مکمل کر لیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کا پرٹیکولر جملہ آتا ہے اتمام اور قصر، جو تفسیر کی زبان میں چلتا ہے۔ قصر یعنی کم کرنا، اتمام یعنی مکمل کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اب ایک تو یہ کتنی کلومیٹر ہو، دوسرا یہ کہ کتنے دن آپ ٹھہر رہے ہیں وہاں پر۔ 77 کلومیٹر گئے یا اس سے آگے گئے آپ، 15 دن اگر آپ ٹھہرتے ہیں تو آپ مسافر ہیں، 15 سے زیادہ ہوں گے تو پھر آپ مقیم ہو جائیں گے۔ 15 دن اگر ٹھہرتے ہیں آپ تو آپ مسافر ہیں، 15 سے زیادہ اگر ہو جائیں تو پھر آپ کیا ہو جائیں گے؟ مقیم ہو جائیں گے۔ اچھا، اس میں ایک بات اور ذہن میں یہ رکھیں کہ بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے یہ بھی نکل آیا کہ کوئی شخص 15 دن کے قیام متفرق مقامات شہروں اور بستیوں میں کرے، یعنی یہاں پہ تھوڑا ٹھہر رہا ہے، یہاں پہ تھوڑا ٹھہر رہا ہے، تو وہ بدستور مسافر کے حکم میں رہتا ہے اور اس کو سفر کی جو فیسلٹی ہے شرعی اعتبار سے، قصر کرنا، روزہ چھوڑنا، یہ ملتے رہے گی اس کو۔ آ رہی بات سمجھ؟ لیکن میں نے جیسے روزے کے بارے میں بتایا، بار بار دہرانا بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ سمجھتے رہیے کہ روزہ ہمارے آج کل کے سفر میں اتنا ہارڈ نہیں ہے، آسان ہے۔ بعض لوگ تو ایسا بھی ہے الحمدللہ عمرے کو جاتے ہیں رمضان میں تو سحر یہاں کرتے ہیں، افطار وہاں پر ہوتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ؟ تو رکھ لینا چاہیے۔ تو دوسرے دنوں میں قضا کرے گا، اور یہ قضا کرنا اس کے اوپر روزے کی واجب ہے۔ ایک ہوتا قضا، ایک کے بدلے ایک ہوتا کفارہ، ایک کے بدلے 60، سمجھ رہے؟ کفارہ سمجھ رہے نا؟ ایک کے بدلے 60، اور وہ قضا الگ ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو بندہ اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھیں تو وہ مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں گے، یہ اس کا فدیہ ہے۔ اصل میں کیا ہے معلوم؟ یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھا نا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یہ آیت منسوخ ہے،
پوری نہیں، آدھی منسوخ ہے۔ کیسے سمجھ لیجیے، پہلے روزے کے اندر 3 طرح کے چینجز آئے، جیسے نماز میں 3 طرح سے چینجز آئے، روزے میں بھی 3 طرح کی تبدیلی آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو اس وقت روزہ نہیں تھا، مکے کی 10 سالہ زندگی میں روزہ نہیں ہے۔ مدینہ آ گئے، 11 سال ہو گئے، اور 1 سال گزر گیا، 12 سال، یعنی ہجرت کو 2 سال ہو گئے، ہجرت کر کے 2 سال ہو گئے۔ آپ کو 40 سال میں نبوت ملی، 10 سال مکے میں اور 2 سال ہی ہے، ابھی آپ 52 سال کی آپ کی عمر ہے۔ اب روزے کا حکم آیا ہے سن 2 ہجری میں۔ کون سی سن میں؟ سن 2 ہجری میں، جنگ بدر سے پہلے روزے کا حکم آیا ہے۔ اس سے پہلے روزہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے کون سا روزہ تھا؟ جو 3 چینجز میں بتا رہا ہوں، تفسیر میں مفسرین نے بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا، اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم جو فرض ہے وہ اس لیے نہیں کہ اس وقت حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، شہادت بعد میں ہوئی، فرضیت پہلے سے تھی، اب وہ فرضیت نہیں رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون یعنی ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس لیے اس دن روزہ فرض تھا۔ قبیلہ اسلم کے لوگ آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے پوچھا 10 محرم کے دن کہ آپ نے روزہ رکھا ہے؟ سب نے کہا کہ نہیں، ہم روزے سے نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ابھی دوپہر کا وقت ہے، ابھی شام تک روزے کی طرح ہی رہو، کل اس کی قضا کر لینا۔ یہ احناف کی دلیل ہے ہدایہ میں۔ تو فرمایا کہ احناف نے کہ قضا اس کی ہوتی ہے جو فرض ہے، اللہ کے نبی نے قضا کروائی قبیلہ اسلم والوں کو اس لیے کہ وہ فرض تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور ہر مہینے ایام 20 کے یعنی چاند کی 3 تاریخوں میں روزے فرض تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ کون سی تاریخ؟ چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ آپ روزہ رکھتے تھے۔ تو پہلا چینج یہ آیا کہ یہ روزے کا حکم ختم ہو گیا، رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ اچھا، رمضان کے روزے بھی فرض ہوئے تو جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا کہ جن لوگوں میں طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی وہ فدیہ دیں گے، تو یہ روزے فرض تو تھے لیکن اتنی چھوٹ تھی کہ جس کا دل چاہے رکھے، جس کا دل چاہے نہ رکھے۔ یہ دوسرا چینج، مطلب جو فرض ہے نا تو رکھے گا، اور اگر نہیں رکھ رہا تو فرضیت چھوڑیں تو فدیہ دیں گے۔ تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ اکرام جو رکھنا چاہے رکھتے تھے، جو نہیں تو وہ فدیہ دیتے۔ فدیہ کتنا ہے وہ بھی بتاؤں گا، پہلے چینجز سن لیجئے پھر یہ ترتیب رہ جائے گی، ٹھیک ہے؟ پھر تیسرا چینج یہ آیا کہ جب فدیہ دے دیتے تو اس کے بعد حکم آیا من شہید منکم الشہر فلیصم، یہ آئندہ ہفتے تفسیر آئی کہ جو بھی رمضان کا مہینہ پائے اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے، مست ہے۔ اب فدیے سے کام نہیں چلے گا، اب فدیہ وہ لوگ دیں گے، کون؟ جو بہت بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، اور ایسی بیماری مبتلا ہے کہ ان کے صحت کی امید نہیں ہے، تو اب ان کے لیے یہ فیسلٹی آج بھی باقی ہے، وہ چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو فدیہ دے دیں، یعنی بہت زیادہ بیمار ہیں۔ اور یاد رکھو اللہ کو معلوم ہے ہم کتنے بیمار ہیں۔ بہت سے لوگ یہ خود ہی مسئلہ بنا دیتے ہیں، خود مسئلے بنانے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی بتایا نا کہ آپ اگر مریض ہیں تو آپ بیماری میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں تو آپ کو معتبر ڈاکٹر کہے گا، اور ڈاکٹر کی کنڈیشن بتا دیا۔ ایسے ہی ہر مسئلے میں ہے۔ آج کل ہمارے بہت سے بھائی کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں، تو ان میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو واقعی معذور ہیں، مجبور ہے، ان کو ڈاکٹر نے کہا ہے، ان کا احترام کرتے ہیں سر آنکھوں پر، بالکل پڑھنا چاہیے، لیکن سبھی اچھے نہیں ہوتے۔ ان میں وہ بھی ہوتے ہیں جو کسی ڈاکٹر سے نہیں پوچھتے، اپنے طور پر شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر مسجدوں میں کرسیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ جو اب حکم ہے نا کہ فدیے کا جو ہے، تو جو بوڑھا ہے، بہت بوڑھا ہے، بہت کمزور ہے، بہت بیمار ہے، اب اس کو لگتا ہے کہ میں نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے اجازت ہے بھائی کہ وہ فدیہ دے دے۔ آج بھی یہ حکم ہے اس کے لیے، چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو فدیہ دے دے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب تیسرا چینج کیا آیا؟
پہلے جو روزے فرض تھے اس میں سحری نہیں تھی، افطار سے افطار تھا بس، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ابھی آپ نے افطار کیا، کل بھی آپ افطار کریں گے، سحری نہیں تھی۔ تو جیسے ہی اگر آپ نے افطار کر لیا، کھانا کھا لیا، کھانا کھاتے ہی آپ سو گئے، سوتے ہی اٹھے، جب آپ اٹھتے ہی اگلا روزہ شروع، بڑی مشقت کی بات تھی۔ وہ آئے گی آگے تفسیر میں، ایک صحابی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو گیا تھا، وہ بیچاروں کی حالت بڑی لاغر ہو گئی، وہ بکریاں چراتے، وہ آئے افطار بھی نہیں کرے انہوں نے، ویسے ہی سو گئے، اب جب اٹھے تو اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ پر اور امت محمدیہ پر رحم کرتے ہوئے سحری نازل فرمائی، یعنی سحری کا حکم دیا، نازل نہیں فرمائی، معاف کرنا، حکم دیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ آج کل بہت سے لوگ اس کو اوائڈ کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ یہودیوں کو سحری نہیں ملی تھی، ہم کو ملی ہے، قدر کرنا چاہیے۔ اب یہ کب حکم اٹھا لیا گیا؟ آگے آئے گی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ اب تمہارے لیے رات میں اپنی بیویوں سے قربت کو، مباشرت کو، ہم بستری کو حلال کیا جاتا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو پھر اب یہ ختم ہو گیا، پھر سحری آئی، ورنہ اس سے پہلے سحری نہیں تھی۔ اب اگلی بات فدیہ کے بارے میں احکام ہے۔ فدیہ کیا دیں گے؟ فدیہ 2 وقت کا مسکین کو، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، دوپہر کا، شام کا۔ رمضان ہے تو افطار کے بعد کا، سحری کا، ٹھیک ہے؟ کوئی کچا اناج دینا چاہتا ہے تو وہ جیسے آپ نے سنا ہوگا 1.25 کلو گیہوں، وہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، وہ غلط نہیں ہے، لیکن تفسیر میں آپ کو ایز اٹ از اس کا آنکڑا یاد ہونا چاہیے، عدد ایز اٹ از۔ پہلے تو آپ درمیانی قسم کے گیہوں دیں گے۔ اگر بہت ہلکے گیہوں آپ کھاتے ہیں تو اتنے پیسے میں اس کو کھانا نہیں ملے گا نا، اس لیے بعض علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ آپ 2 وقت کے کھانے کی قیمت اس کو دے دیں کہ وہ پیٹ بھر کے کھا سکے، کیونکہ اگر اناج کی قیمت پکڑیں گے تو بعض مرتبہ اناج اتنا سستا ہو جاتا ہے کہ اس کا 2 وقت پیٹ نہیں بھرے گا، یہ بھی مسئلہ لکھا ہے۔ تو اب اگر اناج ہی دینا ہے تو پھر آپ درمیانی قیمت کے گیہوں اس کو خرید کر دے دیں بازار سے۔ ایک روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ ایز اٹ از عدد 1 کلو 691 گرام، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو 1.25 ہم کہہ دیتے ہیں، ایز اٹ از اس کا کیا ہے؟ 1 کلو 691 گرام گیہوں ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اس میں 1-2 مسئلے اور یہ لکھے ہیں کہ وہ 2 فقیروں کو ایک روزے کا فدیہ نہیں دے گا، یعنی 1.25 میں آدھے کر دے رہا، آدھے تو رکھ آدھے تو رکھ، ایسا نہیں۔ اور ایک فقیر کو ایک سے زیادہ روزے کے فدیے کی بھی نہیں دے گا، یعنی 10 روزے کے فدیے باقی ہے تو ایک کو ہی دے دے رہا پورے، یہ بھی منع لکھا ہے تفسیر میں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، ایک کنڈیشن ہے بھائی کہ کوئی بیمار ہے، کسی بیمار نے روزہ رکھ لیا، اب اس کو امید تھی کہ میں اب اچھا نہیں ہو سکتا، مجھے ایسی بیماری لگ گئی میں اچھا نہیں ہو سکتا، اس نے فدیہ بھی دے دیا، معاف ہو گیا نا، لیکن اللہ نے اس کو صحت دے دیا، تو مسئلہ یہ لکھا ہے کہ پھر وہ اپنے روزے کی قضا کرے گا اور وہ اس کو فدیے کا ثواب ملے گا جو اس نے دیا ہے۔ ایک کنڈیشن اور ہو سکتی ہے کہ فدیہ دینے کی طاقت سب کی نہیں ہوتی، بھائی کوئی غریب بھی ہوں گے نا، اب اس کے پاس صحت بھی نہیں ہے، اتنا بیمار ہے کہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، اور اتنا غریب ہے کہ کسی کو 1 کلو 691 گرام گیہوں اپنے روزے کا فدیہ بھی نہیں دے سکتا، پھر کیا کرے گا؟ یہ بھی تو پاسبل ہے نا۔ تو پھر یہ ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ پھر وہ اپنے روزے کا فدیہ نہیں دے سکتا تو استغفار کرے گا، اللہ سے معافی مانگتا رہے گا، لیکن نیت دل میں یہ رکھے گا کہ اللہ جب بھی آپ مجھے نواز دیں گے، جب بھی آپ مجھے دے دیں گے، میں اس کا فدیہ دے دوں گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم دے سکتے یا نہیں دے سکتے؟ بہت سے لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے، فطرہ نہیں نکالتے، عشر نہیں نکالتے، ہے نا، اور یہ فدیہ نہیں نکالتے، اور پوچھے تو بولتے کیا مولانا بہت غریب ہے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے۔ بقرعید کے موقع پہ بہت مسائل آتے ہیں ہمارے پاس، بعض غریب نوجوان آتے
اب آپ بہت دیر سے بیٹھے نا، آپ کو سچے لطیفے سناتا ذرا، پھر ختم ہو رہی تفسیر۔ غریب اتنے غریب رہتے ہو، بولتے مولانا ہم پہ قربانی واجب ہے کیا؟ ہم بولتے بھائی کیوں، کیا بات ہے؟ بولتے نہیں میری استطاعت ہے یا نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو ایسا جیب میں موبائل چمکتا، ہم پوچھتے یہ کون سا موبائل ہے؟ تو کھجاتے کھجاتے بولتا مولانا آئی فون ہے۔ کتنے کا ہے؟ وہاں 1.5 لاکھ کا ہے بس۔ کیا بولتا؟ 1.5 لاکھ کا ہے بس۔ اور مفتی صاحب بھی اتنے شانے رہتے، وہ بولتے بیٹا 5,000 میں حصہ ہو جاتا۔ وہ آتا کیوں؟ تاکہ کسی طرح میں بچ جاؤں۔ شریعت کے معاملے میں ہم بچانا چاہتے پیسے، شوق کے معاملے میں، شان کے معاملے میں لگانا چاہتے، شریعت کے معاملے میں بچانا چاہتے۔ یاد رکھیں جس اللہ نے دیا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے، اور جب آپ اس کے راستے میں لگائیں گے تو آپ کو ڈبل نوازنا بھی جانتا ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بات تفسیر ختم 1-2-3 منٹ میں۔ آپ نے مجھے کچھ کام بولا، آپ میں سے کسی نے، یار مولانا ادھر اتنا کام کر کے آؤ نا۔ اب میرے ساتھ میری بچی تھی ساتھ میں نے کہا یار بچی، تو آپ نے کہا کہ بچی میرے پاس چھوڑ دو۔ میں نے چھوڑ دیا، چھوٹی بچی ہے۔ اب میں آپ کے کام سے گیا ہوں، بات سمجھو، مثال بہت اہم دے رہا ہوں۔ اب ادھر میں آپ کا کام کر رہا ہوں، ادھر میری بچی رو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ میری بچی روئے گی تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ بسکٹ دلائیں گے، چاکلیٹ دلائیں گے، ٹافی دلائیں گے، کھانا کھلائیں گے، کیوں؟ میں آپ کا کام کر رہا ہوں، یہ آپ کی غیرت ہے۔ اور یقین مانیے میں کبھی اللہ کی قسم نہیں کھاتا، آپ نوٹ کیجئے، کبھی اللہ کی قسم نہیں کھاتا۔ اس کی وجہ ہے، میں نے پڑھا تھا کہ امام شافعی نے زندگی میں کبھی اللہ کے احترام اور جلال اور کبریائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قسم نہیں کھائی، لیکن میں یہاں کھا سکتا ہوں۔ ساری کائنات کی غیرت ملا دو تو اللہ سے زیادہ کوئی غیور نہیں ہے، اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے۔ جب ہم اس کا کوئی کام کریں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ہماری بگڑی نہ بنائیں۔ اصل مشکل کشا، حاجت روا اور تمام غریبوں کو نوازنے والی ذات اس پاک پروردگار کی ہے۔ آپ اس کو بن کے تو دیکھو، ہم ان کے بن کر تو دیکھیں اللہ تعالیٰ، پھر دیکھیں کیسی ہماری۔ ایک صحابی آئے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، درود شریف کے فضائل میں آتی ہے بات۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں اپنا جو چوتھائی وقت ہے درود شریف پڑھنے میں لگانا چاہتا ہوں، یعنی 100 میں سے 25۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اگر تم اس کو زیادہ کرو تو بہت بہتر رہے۔ تو وہ صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں ایک کام کرتا ہوں، 2 کر دیتا ہوں، یہ 50 کر دیتا ہوں، آدھا درود شریف آدھا اپنے کام۔ کہا کہ بہت اچھا ہے، لیکن اور بڑھا دو تو اچھا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں 75 کر دیتا ہوں، 75% درود شریف پڑھوں گا، 25% اپنا کام۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اور بڑھا دو تو بہت اچھا ہے۔ تو پھر صحابی نے فرمایا کہ میں 100% درود شریف پڑھوں گا یا رسول اللہ۔ تو کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کام بن جانا بولتے ہیں نا بہت سے لوگ، تسبیحات ہونا، تعویذ ہونا اور کچھ عمل ہونا۔ حدیث کا بتا رہا ہوں، میڈ ان مدینہ، اس میں کوئی ڈپلیکیٹ چیز نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم نے 100% اپنا وقت درود شریف کے لیے وقف کر دیا، 2 فائدے فرمائے۔ ایک یہ کہ اللہ تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا اور تمام فکروں سے بے فکر کر دے گا۔ اتنی پیاری بات۔ تو اب اگلی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو جو کوئی نیکی کرے تو نیکی کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ ایک مسکین کے بجائے 2 مسکینوں کو دے رہا ہے، ٹھیک ہے، یا نہیں تو ایک مسکین کو 2.25 کلو دینا ہے، 2 کلو دے رہا ہے، زیادہ دے رہا ہے تو یہ چلتا، اس کی اجازت ہے۔ لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تفسیر ختم ہو رہی ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ فدیہ دینا، روزے کی قضا کرنا، یہ ٹھیک ہے، سہولت دی ہے شریعت نے، لیکن بہتر یہی ہے کہ تم روزہ رکھو، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، ٹھیک ہے۔ سنتوں کی کتاب دے دو۔
دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جتنی باتیں عمل کے تعلق سے آئی ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنا دیتا کیونکہ ہم سب اللہ کے نبی کے بھی عاشق ہیں، اللہ کے بھی عاشق ہیں۔ اصل جو کائنات کا بنانے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، مصور اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مصور نہیں ہے۔ اب جو لوگ بناتے ہیں ان کو شاعر نے جواب دیا ہے، سنیے کہ کوئی سورج بناتا ہے، کوئی جگنو بناتا ہے، 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 مگر ویسے کہاں بنتا ہے جیسے تو بناتا ہے، مگر ویسے کہاں بنتا ہے جیسے تو بناتا ہے۔ بنا لیتے ہیں جانے لوگ کتنے پھول کاغذ پر، بنا لیتے ہیں جانے لوگ کتنے پھول کاغذ پر، بنا لیتے ہیں جانے لوگ کتنے پھول کاغذ پر، بنا لیتے ہیں جانے لوگ کتنے پھول کاغذ پر، مگر کیا کوئی ایسا بھی ہے جو خوشبو بناتا ہے، مگر ویسے کہاں بنتا ہے جیسے تو بناتا ہے۔ جزاک اللہ۔